یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے کہ جو مجھ سے اور آپ سے ہماری ماؤں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، اور ہر طرح کے درود نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بے حد پیار ہے، اتنا پیار ہے کہ حضور چاہتے ہیں کہ میرا رب جو ہے وہ میری امت پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اب اس رحمتوں کے نزول کا ذریعہ کیا ہے؟ حضور فرماتے جب میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ اس پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ حضور فرماتے پھر مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو نا، تاکہ تم پر رحمتیں بھی اللہ کی کثرت سے نازل ہوتی رہے۔ تو پھر درود ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے امت پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ درود کے ذریعے ہمارے تو بزرگوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی ہے کہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا۔ جہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے وہاں آسانیاں ہی آسانیاں ہو جاتی ہیں، جہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے وہاں رزق میں کمی نہیں رہتی، جہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے وہاں اولاد میں برکت آ جاتی ہے، رزق میں برکت آ جاتی ہے۔ احسن شکیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑوں کے صدقے سے انہوں نے لا ریب کتاب کی حفظ کی تکمیل فرما لی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کچھ علماء اکٹھے ہوئے، ہر مذہب سے وہ تعلق رکھنے والے تھے، ہر مذہب سے، اور الہامی مذاہب یعنی جن مذاہب میں قرآن کتابیں نازل ہوئی، تو ہر ایک سے کہا گیا کہ آپ کی کتاب سچی ہے، اس پہ کوئی دلیل دیجیے۔ ہر کسی نے اپنی کتاب پہ دلیل دی، ہماری کتاب اس وجہ سے سچی ہے کہ ہماری کتاب جو ہے اس کے اندر فلاں فلاں باتیں بیان ہوئی تھی، اس وجہ سے آج بھی وہ باتیں ہو رہی ہیں، اس وجہ سے سچی۔ یہ تورات کے بارے میں انہوں نے کہا، انجیل کے بارے میں بھی کہنے والوں نے کہا، مگر جب باری قرآن کی آتی ہے تو قرآن کے حافظ قرآن کہتے سنو، قرآن وہ کتاب ہے جو آج سے 1400 سال پہلے جس زبان میں نازل ہوئی تھی اسی زبان میں آج موجود ہے۔ آپ کو کائنات میں تورات کا حافظ نہیں ملے گا، انجیل کا حافظ نہیں ملے گا، زبور کا حافظ نہیں ملے گا، مگر قربان جاؤں قرآن کے حافظ کل کائنات کے اندر موجود ہیں۔ ہمارے کچھ علماء رشیا میں گئے، یہ پرانے وقت کی بات ہے جب رشیا میں کمیونزم تھا، وہاں ہر طرح کی مذہبی کتاب پہ پابندی تھی، ہر طرح کی مذہبی کتابیں لے کر کے حکومت نے جو ہے وہ اپنی تحویل میں لے لی۔ تو وہاں ہمارے کچھ علماء گئے تو مسلمانوں کے بچوں سے ملاقات ہوئی، تو ایک عالم صاحب پوچھنے لگے بیٹا آپ کیا کرتے ہیں؟ تو چھوٹا سا ننھا سا بچہ کہنے لگا حضور میں قرآن کا حافظ ہوں۔ پوچھا بیٹا قرآن تو ہے نہیں یہاں پہ، قرآن تو موجود ہی نہیں ہے، کتاب کی صورت میں قرآن تو یہاں پہ ہے ہی نہیں، ایون کہ قرآن پڑھنے پڑھانے پہ بھی پابندی ہے، تم نے حفظ کیسے کر لیا؟ تو کہنے لگا حضور میری والدہ حافظ قرآن ہے، تو میری اماں روزانہ مجھے قرآن پڑھاتی رہتی ہیں، مجھے قرآن دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، مجھے ناظرہ نہیں آتا، مگر مجھ سے سن لے الحمد سے لے کر کے والناس تک پورا قرآن سناؤں گا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دے کے بھیجا گیا۔ دیکھیں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا تھا ید بیضا کا، آپ مردوں کو زندہ کر لیتے تھے، مگر آج وہ معجزہ موجود نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا معجزہ تھا، مگر آج وہ معجزہ موجود نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا معجزہ تھا، مگر آج وہ معجزہ موجود نہیں ہے۔ یہ معجزہ جو میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء کو عطا کیا گیا ہے یہ قیامت تک کے لیے رہے گا، یہ قرآن معجزہ۔ اور اس سے بڑی کون سی بات ہو سکتی ہے؟ 6666 آیتیں ہیں، ننے ننے بچے پورے کا پورا قرآن اپنے سینے کے اندر لے کر کے محفوظ کر کے بیٹھے ہیں۔
میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ مرکزی خطاب اپنی بہترین انداز میں، پرمغز انداز میں قبلہ شاہ صاحب آل نبی اولاد علی ہیں، یہ ارشاد فرمائیں گے۔ ایک شخص مدینہ طیبہ سے، یہودی تھا وہ، مدینہ طیبہ سے تجارت کی نیت سے نکلا، سلام بن جبیر اس کا نام تھا، شام کی طرف جاتا ہے۔ میں یہ جو بات عرض کرنے لگا ہوں، اس میں سبق جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کیسے زروں کو اٹھا کر کے آسمان کی زینت بنا دیتا ہے۔ دیکھیں نا، جس بچے کا تعلق قرآن سے ہو جاتا ہے پھر وہ عام نہیں رہتا، پھر مسجد میں جاتا ہے تو امام کی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سب اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں سب کوئی اس کے برابر بھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ پیچھے کھڑا ہونا تو بڑی بات ہے، اس کے برابر بھی نہیں کوئی کھڑا ہو سکتا۔ چاہے سوسائٹی کا بہت بڑے چودھری صاحب ہیں، سوسائٹی میں بڑا مقام رکھنے والے بیوروکریٹ آگے ہیں، چاہے جس بھی منصب کا کوئی آفیسر ہے، جب وہ مسجد میں آتا ہے تو حافظ قرآن امامت کے مصلی پہ ہوتا ہے، وہ بیوروکریٹ پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ اور جب باپ بھی اسی صف میں کھڑا ہونا تو باپ کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، الحمدللہ ایسا جو بھی میرے بیٹے کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا۔ یہ چھوٹی بات نہیں، اور جس کا تعلق قرآن سے ہو جاتا ہے رب دنیا میں بھی اس کو عزت عطا فرماتے ہیں، عرش میں تو عزت ملے گی، نہ ملے گی، عرش میں تو عزت ملے گی۔ وہ سلام بن جبیر شام میں گیا تو وہاں پہ کچھ تجارتی سامان خریدا، تو ایک بڑا کمزور سا بچہ تھا جس کو بیچا جا رہا تھا، کہنے لگا چلو اس کو بھی خرید لیتا ہوں، مدینے میں جا کے بیچوں گا، تجارت ہوتی ہے، انسانوں کی تجارت اس وقت ہوا کرتی تھی۔ ایک غلام خرید لیا۔ اب اس غلام بڑا کمزور سا تھا، اب جب مدینہ میں واپس آیا وہ یہودی، اور اس نے مال تجارت کو بیچ دیا، سارا سامان ہاتھوں ہاتھ اچھے نفع میں بک گیا، مگر یہ غلام کوئی شخص خریدنے کو تیار ہی نہیں تھا، بڑا کمزور سا تھا، شکل بھی کوئی اتنی خوبصورت نہیں تھی، رنگ بھی کالا تھا، اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے بیمار ہے۔ اب وہ شخص بڑا پریشان ہوا کہ میں نے یہ تجارت اچھی نہیں کی، یہ غلام خرید کے میں نے اچھا نہیں کیا، اس میں مجھے نقصان ہو جائے گا۔ اس کو سزا کے طور پر اس کو کہا جاؤ دھوپ میں کھڑے رہو اور آنے جانے والے لوگوں سے کہو مجھے خرید لو، ورنہ مجھے دھوپ میں موت آ جائے گی۔ ایسے ہی ہوا، دھوپ میں کھڑا کر دیا، دھوپ میں کھڑے رہنے کی وجہ سے اس کا رنگ مزید کالا ہو گیا، اور لوگ اس پہ ترس کھاتے۔ اتنے میں مدینہ طیبہ کی خاتون جس کا نام سبیتا تھا، اس کو ترس آیا، چھوٹا سا بچہ ہے بیچارہ دھوپ میں کتنے دنوں سے کھڑا ہے، کوئی خرید ہی نہیں رہا۔ اس نے پوچھا ہاں بھی سلام بن جبیر بتا اس کی کیا قیمت مانگتا ہے؟ کہنے لگا اس کی جتنے کا میں نے خریدا ہے مجھے اتنی قیمت مل جائے تو بڑی بات ہے، مجھے اتنی قیمت دے دو۔ اسی قیمت میں سبیتا نے اس کو خرید لیا اور اپنے گھر لے گئی۔ اسی اثناء میں مکہ معظمہ سے ایک اور تاجر آتا ہے، حذافہ ان کا نام ہے، اور وہ مدینہ طیبہ میں آ کے اپنی تجارت کا سامان بیچتے ہیں۔ تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں پہ بڑا غضب ہوا ہے۔ پوچھا کیا غضب ہوا؟ کہ یہ سلام بن جبیر نے ایک بچے کو خریدا تھا شام سے، وہ بیچارہ دھوپ میں جلتا رہا یہاں پہ، وہ ایک بڑی رحم دل خاتون تھی سبیتا، اس نے آخرکار بیچارے اس بچے کو خرید لیا ہے۔ اب یہی حذافہ جو آئے تھے مکے سے تجارت کرنے، انہوں نے یہ صفت سنی نا، انہوں نے بڑی رحم دل خاتون ہے، نکاح کا پیغام بھیجا، انہوں نے مان لیا اور نکاح ہو گیا۔ جب نکاح ہوا تو غلام بھی ساتھ تھا۔ اب حضرت حذافہ جو تھے ابھی اسلام نہیں لائے، ابھی وہیں پہ ہیں، تو کہنے لگے میں مدینہ میں زیادہ دیر نہیں رک سکتا کیونکہ میرے والدین مکہ میں ہیں، تو کیا تم پسند کرو گی میرے ساتھ مکے میں جانا؟ تو کہنے لگی کیوں نہیں، جب میں آپ کی زوجہ ہوں تو آپ جہاں چاہیں لے جا سکتے ہیں۔ آپ اپنی زوجہ کو اور ان کے خادم اس کو ساتھ لے کر کے مدینہ طیبہ مکہ معظمہ آپ واپس آ گئے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، واپس آئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملاقات ہوئی تو ان کے تیور کچھ بدلے تھے۔ پوچھا یار عثمان جب میں گیا تھا تو تب تو بڑی خوشی سے رخصت کیا تھا تم نے، اب میں واپس آیا ہوں تو میرا ویلکم کرنے کی بجائے تمہارے تیور بدلے ہوئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے میں تو کلمہ پڑھ کے محمد عربی کا غلام ہو گیا اور تم غلام نہیں ہو، لہٰذا یا تو ان کی غلامی کو قبول کر لو تو میں تمہیں پھر سے اپنا دوست بنا لوں گا، کیونکہ ہمارا معیار تو غلامی رسول ہے، ہمارا وہ امام ہے جو حضور کا غلام ہے، حضور کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، تو ہمارا تو معیار یہ ہے، ہم تو اسی سے پیار کرتے ہیں جو ہمارے نبی سے پیار کرتا ہے۔
ہم تو اسی کی عزت کرتے ہیں جو ہمارے نبی کی عزت کرتا ہے، ہم اسی سے تعلق رکھتے ہیں جو ہمارے نبی کا ہے، جو ہمارے نبی کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں۔ تو حذیفہ کہنے لگے یار اتنا ناراض کیوں ہوتے، چلو میں بھی چلتا ہوں، مجھے بھی غلام بنا دو محمد عربی کا۔ حضرت حذیفہ بھی گئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، ان کی گھر والی بھی مسلمان ہو گئی۔ وہ غلام جو خریدا ہوا تھا، وہ کمزور سا بچہ، وہ بھی مسلمان ہو گیا، اس کا نام تھا سالم۔ اب ایک دن حضور بیٹھے ہیں اور آپ نے غلاموں کے حقوق کو بیان کیا، اور میرے حضور وہ حضور ہیں کہ آپ معاشرے کے گرے ہوئے طبقے کو اٹھانے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے ساری زندگی غربت میں گزاری ہے اس وجہ سے کہ کل کو اگر کوئی میرا غریب امتی میری سیرت پہ عمل کرنا چاہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کہے کہ میرے نبی تو بڑے امیر تھے، مجھے پہلے امیر ہونا پڑے گا پھر مجھے اپنے نبی کی سیرت پہ عمل کرنا ہوگا۔ نہیں، حضور نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے اپنی امتیوں کو سکھایا ہے کہ لوگوں میں غریبوں کا نبی ہوں، غریب بھی میری سیرت پہ عمل کر سکتے ہیں، غریب بھی میری سیرت پہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے غلاموں کے حقوق پہ جب گفتگو کی تو حضرت حذیفہ کہنے لگے ہمارا بھی یہ غلام ہے، ہم بھی اس کو آزاد کر دیتے ہیں۔ آپ گھر آئے اور ان سے اپنی زوجہ سے مشورہ کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ سالم کو جو ہے وہ آزاد کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں، آزاد کر دیں۔ سالم کو آزاد کر دیا گیا تو حضرت سالم رونے لگے۔ حضرت سالم کہنے لگے نام میری ماں یہاں پہ، میں غلام تھا، مجھے شام سے خریدا گیا تھا، میں تو مدینہ طیبہ میں جو ہے وہ اتنی راتیں اتنے دن دھوپ میں گزارے اور راتیں کھڑے ہو کے گزاری ہیں، آپ نے مجھے خرید کے جو ہے وہ مجھے اماجگاہ عطا کی، نہ میری ماں یہاں، نہ میرا باپ یہاں، نہ میرے بہن بھائی یہاں، مجھے کس کے سہارے پہ چھوڑ رہے ہیں؟ تو حضرت حذیفہ نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ اب ان کا نام حضرت سالم مولا ابی حذیفہ رکھ دیا گیا۔ اب یہی حضرت سالم جو ہیں یہ نبی پاک کے قرب میں بیٹھتے اور حضور کے دامن سے جو وابستہ ہو جاتا ہے وہ عام نہیں رہتا۔ ابو بکر آئے، حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، ابو بکر صدیق بن گئے۔ عمر آئے، ہاتھ دیا، عمر فاروق اعظم بن گئے۔ عثمان آئے، ہاتھ دیا، عثمان ذو النورین بن گئے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ہاتھ دیا، مولا کائنات بن گئے ہیں۔ صحابہ کرام یوں حضور کے ساتھ جڑتے ہوئے، یہ نعت میں بھی ہم نے سنا کہ ذروں کو آفتاب کرتے ہیں میرے حضور، ذروں کو اٹھا کے آپ نے آفتاب بنا دیا۔ جب یہ سالم بیٹھتے ہیں تو حضور پر قرآن کا نزول ہوتا ہے، قرآن کو یاد کرتے ہیں۔ قرآن یاد کرتے کرتے ایک وقت یہ آیا کہ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے حافظ بن گئے، قرآن کے حافظ بن گئے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ فلاں شخص قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، آواز بڑی خوبصورت ہے۔ حضور اپنے کاشان رحمت پر آرام فرما رہے تھے، فوراً اٹھے اور جا کر کے تلاوت سنی اور کہا الحمدللہ یا اللہ تیرا کروڑ احسان کہ تو نے سالم جیسے لوگوں کو میری امت میں پیدا کیا۔ اور یہ سالم کون ہے؟ جن کو کوئی خریدتا ہی نہیں تھا۔ یہ سالم کون ہے؟ دھوپ میں کھڑے رہنے کی وجہ سے جس کا رنگ اور کالا ہو گیا تھا۔ یہ سالم کون ہے؟ جس کی کوئی قیمت نہیں لگاتا تھا۔ یہ سالم کون ہے؟ جن پہ ترس کھاتے ہوئے سبیتا نے خریدا تھا۔ آج سالم جو ہے وہ انمول ہو گیا ہے۔ اب سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور نے فرمایا کہ اب ہجرت کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے، صحابہ ہجرت کر رہے ہیں۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق اعظم کے ساتھ ہجرت کی، حضرت عمر فاروق اعظم کے ساتھ ہجرت کی۔ جب وہاں پہنچے قباء کے مقام پر تو نماز کا وقت آیا تو حضور حضرت عمر فاروق اعظم فرمانے لگے کہ ہمارے اندر سالم موجود ہے، بہترین تلاوت کرنے والا، حافظ قرآن، چلو سالم آپ نماز پڑھاؤ۔ اور پھر تاریخ نے وہ منظر دیکھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم اتنی بڑی شخصیت کہ حضور نے حضرت عمر کو اللہ سے دعا مانگ کے لیا ہوا ہے، مراد رسول ہیں۔ حضرت عمر جو ہے ان کی شان یہ ہے، حضور فرماتے ہیں میرا عمر اتنا سخت ہے، اتنا ڈاڈا ہے کہ جس گلی سے گزر رہا ہو اگر شیطان آ جائے تو عمر کو دیکھ کے رستہ بدل جاتا ہے۔ وہ عمر پیچھے کھڑے ہیں، سالم آگے کھڑے ہیں، اور زمانے نے یہ منظر دیکھا کہ وہ حافظ قرآن حضرت عمر کی امامت کروا رہا ہے۔ اب اسی طرح جب مدینہ طیبہ میں گئے تو وہ یہودی جنہوں نے حضرت سالم کو دیکھا ہوا تھا وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ کل کا غلام تھا، اس کو کوئی خریدتا نہیں تھا، آج یہ مسلمانوں کا امام بنا ہوا ہے۔ اب ایک یہودی سے رہا نہ گیا، آگے بڑھ کے پوچھ لیا یار یہ آپ کا امام کیسے بن گیا؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ سالم نے اپنا تعلق قرآن سے جوڑ لیا تھا،
سالم کا تعلق قرآن سے ہو گیا۔ سالم عام نہیں رہا، اب یہ قاری قرآن بن گیا ہے۔ سالم عام نہیں رہا، اب یہ حافظ قرآن بن گیا ہے۔ سالم عام نہیں رہا، اب یہ مسلمانوں کا امام بن گیا ہے۔ تو یہ ہے قرآن کی عظمت۔ قرآن کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے وہ عام نہیں رہتا، وہ خاص ہو جاتا ہے۔ آؤ آج میں ہم سب کو دعوت فکر دیتا ہوں۔ شکیل صاحب تو بڑے خوش قسمت ہیں، انہوں نے اپنی جنت کا سامان کر لیا، ان کے بیٹے نے قرآن کا حفظ کیا۔ میں آپ کو بتاتا چلا جو میرے اور آپ کی امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا جو قرآن کو چھوتا ہے یہ بھی عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور حضور نے فرمایا بہقی شریف ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں سب سے افضل عبادت قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ اور حضور نے فرمایا قرآن کا ایک حرف پڑھنے سے اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ ساری حدیثیں ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے تو آپ نے پوچھا بتاؤ الف لام میم یہ کتنے حروف ہیں، اس پہ کتنی نیکیاں ہیں؟ ذرا غور سے سنیے گا۔ شاگرد کہنے لگے حضور یہ 3 حروف ہیں الف لام اور میم، اور ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہیں، اور یہ 30 نیکیاں ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود مسکرا رہے ہیں۔ شاگردوں نے پوچھا حضور آپ مسکرا رہے ہیں، کوئی راز کی بات ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے سنو، الف اکیلا بھی 3 حروف ہے، الف لام اور فا۔ میم لام جو ہے یہ بھی 3 ہے، اور میم یہ بھی 3 حروف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ الف لام میم کہنے کے بدلے 90 نیکیاں عطا فرماتا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک حافظ قرآن پڑھتے ہوئے کوئی ایک دفعہ آیت پڑھ کے یاد نہیں کر لیتا، وہ ہزاروں مرتبہ دہراتا ہے قرآن کی آیتوں کو، اور کتنی نیکیاں اس بچے نے اکٹھی کی ہوں گی۔ اللہ کا کتنا اس بچے پہ کرم ہوا ہوگا، کتنی دفعہ اس نے قرآن کو چوما ہوگا، کتنی دفعہ اس نے قرآن کو چھوا ہوگا، کتنی دفعہ اس بچے نے قرآن کی تلاوت کی ہوگی، کتنی دفعہ اس بچے نے قرآن کی زیارت کی ہوگی۔ اور امام احمد بن حنبل فرماتے جس کپڑے کے اندر قرآن کو لپیٹا جاتا ہے اللہ اس کپڑے کو بھی نہیں جلاتا۔ تو جس سینے میں قرآن ہو، جس سینے میں قرآن ہو اس کی کیا شان اور عظمت ہوگی۔ تو پھر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شکیل صاحب خوش قسمت ہے کہ انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی جنت کا سامان کیا، تو آؤ ہم کیوں محروم رہیں؟ آؤ ہم بھی ارادہ کرتے ہیں، اگر اللہ نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی تو ایک بچے کو حافظ قرآن بنا کے اپنی جنت کا ٹکٹ جو ہے اس کو کنفرم کیجئے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت نہیں عطا فرمائی تو پھر کیوں نہیں آپ خود پڑھیں، تلاوت کریں، تلاوت قرآن۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی یہ شان اور عظمت ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں جہاں سے آپ کا جنازہ اٹھایا گیا تھا اس مقام پر 70,000 مرتبہ قرآن کی تکمیل فرمائی۔ اتنی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ملتا ہے ایک مقام پہ آپ نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھانے کے بعد آپ نے اپنے شاگرد سے کہا یار یہ ذرا میری قمیض میں دیکھنا کیا مسئلہ ہے۔ قمیض کو اٹھایا گیا تو ایک جو ہے وہ موذی جانور نے آپ کو 17 مرتبہ ڈانگ مارا تھا۔ تو امام بخاری سے کہا گیا حضور آپ نے نماز توڑ کے یہ ٹھیک کر لینا تھا۔ تو کہنے لگے میں نماز میں قرآن کی تلاوت میں اتنا مگن تھا مجھے اس کی تکلیف محسوس ہی نہیں ہوئی، میں اس وجہ سے نماز نہیں توڑ پایا۔ تو یہ ہے تلاوت قرآن، اور تلاوت قرآن کرنے والا بندہ عام نہیں رہتا۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ چند کلمات قبلہ شاہ صاحب ارشاد فرمائیں گے، پھر ہم اپنے حافظ صاحب سے چھوٹی سی تلاوت سنیں گے، پھر ان کے سر پہ قبلہ شاہ صاحب جو ہیں وہ تاج پہنائیں گے، اور یہ کوئی تاج عام تاج نہیں، ایک تاج کل بروز قیامت حافظ قرآن کے والدین کے سروں پہ بھی سجایا جائے گا، اور اس کی روشنی امام الانبیاء فرماتے اس کی روشنی چاند اور سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ آخری بات یہ ہے کہ ایک مفسر اپنی بات لکھتے ہیں، اپنا ذاتی واقعہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں شدید بیمار تھا تو مجھ پر کومے کی بیماری طاری ہو گئی، تو لوگوں نے سمجھا شاید انتقال ہو گیا ہے، کومے میں انسان حرکت نہیں کرتا، اور لوگ سمجھے شاید انتقال ہو گیا، مجھے قبر میں اتار دیا گیا، غسل وغیرہ دے کے جنازہ پڑھا کے قبر میں اتار دیا گیا۔ جب میں قبر میں اتر گیا تو میرا سکتہ، میرا کوما دور ہوا، اور مجھے محسوس ہوا کہ مجھے قبر میں اتار دیا گیا۔ ایک مفسر ہے، قرآن کی تفسیر لکھنے والے، وہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ اب تو زندگی ختم ہوگی، اب تو میں نہیں بچ پاؤں گا۔ کہتے ہیں پھر میں نے حضور کا فرمان یاد آ گیا، مردہ لوگوں کو زندہ کرنے کے لیے حضور تشریف لائے۔
ہم نے قرآن کو سمجھا شاید یہ صرف جب کوئی شخص مر رہا ہو تو وہاں تلاوت کی جاتی ہے سورہ یاسین کی تو اس کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے. نہیں، بلکہ قرآن تو مردوں کو زندہ کرنے آیا ہے. قرآن تو شفا ہے، ہر مرض کے لیے شفا ہے. قرآن زندگی ہی زندگی ہے. قرآن عروج کا نام ہے، قرآن بلندیوں کا نام ہے، قرآن اللہ کی رضا کا نام ہے، قرآن عشق مصطفیٰ کا نام ہے. تو وہ مفسر کہنے لگے حضور کا فرمان یاد آ گیا کہ جو بندہ مشکل کے وقت 40 مرتبہ سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ اس کی مشکل کو رفع فرما دیتا ہے. کہتے ہیں میں نے یہ سنا تھا، قرآن یاد تھا، میں نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی. جب میں نے 39 مرتبہ 39 ٹائمز میں نے قرآن سورہ یاسین کی تلاوت کر لی اور میں بڑا پر امید تھا کہ حضور کا فرمان ہے، حضور نے فرما دیا تو پھر تو پورا ہو کے رہنا ہے. مگر یہ اتنی دفعہ میں نے پڑھ لی ہے، آخری دفعہ ہے، میری تو مشکل آسان نہیں ہو رہی. کہتے ہیں 39 مرتبہ جب میں نے تلاوت کر لی سورہ یاسین کی، 40ویں مرتبہ ابھی شروع ہی کی تھی کہ قبر کے اوپر سے مٹی ہٹنا شروع ہو گئی. مٹی ہٹنا شروع ہوگی، پہلی سل اٹھائی گئی. وہ کفن چور جو کفن چوری کی نیت سے آیا تھا اس نے جب سل کو ہٹایا میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، وہ بھاگ گیا. میں چلتا چلتا اپنے گھر آ گیا، گھر والوں کو کہا دیکھو قرآن کی برکت سے اللہ نے مجھے دوسری زندگی عطا کی. اور کہتے ہیں میں نے تب قرآن کی تفسیر لکھی تھی، تب گھر آ کے پھر میں نے قرآن کی تفسیر لکھی اور ہر سورت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فضائل عطا فرمائے وہ ان پر محیط میں نے ایسی تفسیر لکھی ہے. تو قرآن تو مردوں کو زندہ کرنے آیا ہے. آؤ ہم بھی قرآن سے جڑ جائیں، آؤ خود بھی تلاوت کیا کریں قرآن مجید کی. اپنی زندگی میں ایک چیز کو ایڈ کریں کہ میں نے اپنے دن کا آغاز قرآن کی تلاوت سے کرنا ہے، رب کے کلام سے کرنا ہے. اپنے دن کا اختتام بھی قرآن کی تلاوت سے. یہ قرآن کی تلاوت کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ قرآن ہمیں سیدھا رستہ بتاتا جاتا ہے، یا اقوم رستہ بتاتا چلا جاتا ہے. قرآن آغاز میں جب ہم پڑھ لیں گے تو قرآن بتاتا رہے گا بندے تو نے قرآن میں یہ پڑھ کے آیا ہے، اب سیدھا سیدھا رہنا. قرآن میں صبح پڑھ کے آیا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ بندوں پہ کرم کرنے والا ہے اور بندوں پہ رحم کرنے والے پہ رحم کرتا ہے، پھر سارا دن اچھا گزرے گا. اور رات کو سونے کے وقت جب پھر قرآن کی تلاوت کر کے سوئیں گے اللہ کے فرشتے آپ کی حفاظت فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو بھی قرآن سے جڑ جانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو بھی قرآن پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.